بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق اور شادی بیاہ کے معاملات لوح محفوظ میں۔ ایک کوشچن ہے جی، کیا انسان کا رزق اور شادی بیاہ وغیرہ کے امور بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ ہاں، اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد اول سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا، وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے۔ چنانچہ قلم فوراً چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی سب چیزیں لکھ ڈالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کا رزق، اس کی زندگی یا موت، اس کا عمل اور یہ کہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا لکھ دیا جاتا ہے۔ بندے کا رزق بھی لکھا جا چکا ہے اور اسباب کے ساتھ مقدر ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ، اور ان اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان حصول رزق کے لیے کسب اور کوشش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور مطیع کر دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزی کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ رزق کا ایک شرعی سبب صلہ رحمی بھی ہے کہ بندہ بالخصوص اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اپنائے رہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کو یاد رکھا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، اور ایک اہم سبب اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے کھلنے کی راہ پیدا کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ خیال مت کیجیے کہ رزق تو لکھا ہوا اور مقرر ہے، اس لیے مجھے اس کے لیے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ درماندگی اور عجز ہے۔ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنے رزق کے لیے بھرپور کوشش کیجیے، بلکہ ان سب امور کے لیے جو آپ کے دین و دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانا وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگایا اور اللہ پر امیدیں باندھے رہا۔ جس طرح رزق لکھا جا چکا ہے اور اسباب کے ساتھ مقدر ہے، یہی بات زواج اور شادی بیاہ کی بھی ہے۔ یہ لکھا جا چکا ہے کہ فلاں جوڑے میں فلاں شوہر اور فلاں بیوی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔